السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ عزیز طلباء اور طالبات، خصوصاً میرے مخاطب وہ طلباء ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں اور وہ طالبات ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں، میں انہی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو معلوم ہے یہ مجلس در حقیقت نصیحتوں کی مجلس ہے اور خوشی اور غم کی اظہار کرنے والی مجلس ہے۔ میں اس موقع پر اپنے دل کی گہرائیوں سے حد درجہ خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اپنے ان فارغین اور فارغات کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ حقیقت میں اپنی خوشی کا میں اظہار نہیں کر سکتا، اور کیوں کر خوشی نہیں ہوگی؟ خوشی یقینی ہے، اس لیے کہ جامعہ نے ایک لمبی مدت تک ان بچے اور بچیوں کو تعلیم دے کر اور ان کو تربیت دے کر کے قوم ملت کے لیے تیار کیا۔ جی، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک عالم کا ہو جانا یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ ایک لمبی مدت طے کرنے کے بعد ایک لڑکا یا لڑکی فارغ ہوتے ہیں اور عالم بنتے ہیں، تو اس لیے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان بچے اور بچیوں کو یہ توفیق بخشی کہ یہ لوگ اس مرحلے تک پہنچے، ورنہ بہت سارے لوگ اس میدان میں آ کر فیل ہو جاتے ہیں اور ناکام ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مجلس میں اپنے ان بھائیوں اور ان بہنوں کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہمارے سابق مشائخ نے نصیحتیں کی ہیں۔ کیونکہ محدود وقت ہے، اس لیے بہت مختصر بات آپ سے ہوگی، سنیے غور سے۔ سب سے پہلے میری نصیحت یہ ہے کہ آپ جس اللہ رب العالمین نے آپ کو اس مرحلے تک پہنچایا، آپ کو ایک عالم دین بننے کا شرف عطا کیا، اس اللہ کو، اس رب العالمین کو کبھی نہ بھولیں، جس کو ہم ذکر الہی کہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کے بے انتہا احسانات ہیں جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ان احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس درجے تک آپ کو پہنچنے کی توفیق بخشا۔ جی، یہ شرف سب کو نہیں ملا ہے اور نہیں ملتا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عالم بننے کا شرف نصیب کیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ذکر الہی، اللہ کے احسان کو یاد کیجئے۔ اور ذکر الہی میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے، جیسا ہمارے بھائی شکیل صاحب نے بیان کیا، سب سے بڑا ذکر نماز ہے، ذکر اکبر نماز ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو کبھی بھی آپ نماز سے غافل نہ ہوں، نماز کو اپنی زندگی کا لازمہ بنا لیجئے۔ اور کس طرح آپ نماز پڑھیں گے؟ عام لوگوں کی طرح نمازی نہیں بننا ہے۔ جی، اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، کتاب و سنت کا علم رحمت فرمایا ہے، تو آپ کو ایک عام نمازی نہیں بننا ہے کہ پچھلی صف میں آئے اور جلدی سے پڑھ کر کے بھاگ گئے۔ نہیں، آپ کو آگے رہنا ہے، امامت کرنا ہے، خطابت کرنا ہے۔ جی، پہلی صف میں آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو اس دولت سے نوازا ہے جس سے سارے لوگ محروم ہیں۔ میری اس بات کو سمجھیے، اس ایسی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے جس سے سارے لوگ جو ہے نا محروم ہیں۔ تو آپ اتنی بڑی نعمت کو پا کر کے بھی آپ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑے ذکر میں آپ پیچھے رہیں، یہ آپ کا شأن نشان ہے، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی نہیں۔
ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، ہم آگے رہنے والے ہیں، امام ہیں ہم، جی ہم خطیب ہیں، دوسرے لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جاہل ہیں۔ اس لیے نماز کا غائب درجہ اہتمام کیجیے اور اپنی زندگی کا لازمہ بنائیے، اور اسی میں آپ کے لیے شرف ہے۔ اور اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے مدد طلب کیجیے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ لیکن اگر آپ نماز میں پیچھے رہیں گے، صرف سن کر کے انسنی کریں گے، عام لوگوں کی طرح رہیں گے، جس طرح یہاں آپ رہے، اس کو بھول جائیے۔ اس زندگی میں انسان سے غلطی ہوتی ہے، سستی کاہلی ہوتی ہے، لیکن آپ اس زندگی سے نکل رہے ہیں، کبھی بھی نہیں ایسی غلطی کبھی مت کیجیے گا، کبھی پہلی صف میں نہیں، پچھلی صف میں کبھی نہیں رہنا ہے، جی کبھی بھی نہیں، مسبوق نہیں ہونا ہے، ہم کو اذان دینا ہے، ہم کو نماز پڑھانا ہے، ہم کو خطبہ دینا ہے، جی حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ عالم لوگ بعد میں آتے ہیں، ایک جاہل آدمی خطبہ دیتا رہتا ہے، عالم لوگ بعد میں آتے ہیں کہ خطبہ نہ دینا پڑے، نماز نہ پڑھانا پڑے، وہ بعد میں آ کر پیچھے آ کر پچھلی صف میں لگ جاتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ایسا کبھی مت کیجیے گا، یہ میری بھائی نصیحت ہے میرے بھائی، اقیم الصلاۃ ذکری، اللہ کو یاد کیجیے، جس اللہ کے احسان سے اللہ نے اس درجے تک پہنچایا آپ کو۔ دوسری نصیحت جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے اور مشائخ نے بھی کیا ہے، کہ جس جامعہ نے اور جس اساتذہ نے، جن اساتذہ نے آپ کو تیار کیا ہے، آپ کو چلنے پھرنے کے لائق بنایا ہے، آپ کو ایک عالم بننے کا شرف بخشا ہے، وہ جامعہ اور منصوبین جامعہ اور اساتذہ کی محنتوں کا ثمرہ۔ سنیے غور سے، یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ یہ جو شرف آپ کو ملا ہے، کئی سالوں کی تربیت کس نے کیا ہے، کئی سالوں کی تعلیم کس کی ہے؟ اساتذہ کی، جامعہ کی، منصوبین جامعہ کی، جی ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج آپ کے سر پر دستار فضیلت باندھی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ شرف آپ کو ملا ہے، اس لیے کبھی بھی ان کو نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ جامعہ کی ترقی کے لیے اور اساتذہ کی خیر و برکت کے لیے، اساتذہ کی محنتوں کو قبول کرنے کے لیے اور ان کی صحت و عافیت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے سکون و چین کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیے۔ جی بالکل، یہ دو چیزیں ہیں۔ تیسری چیز، جس عظیم مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اور اس مقصد کو آپ نے حاصل کیا، حصول علم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کو یاد رکھیے، کبھی مقصد کو بھلا دینے والا انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ جی اس لیے میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ مقصد علم کو کبھی فراموش نہ کریں۔ مقصد علم سے میری مراد کیا ہے؟ عمل اور دعوت عمل۔ عمل یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنا اور کتاب و سنت کی دعوت دینا، یہ دو چیزیں اہم ہیں، بنیادی مقاصد ہیں حصول علم کے، کبھی بھی ان کو نہ بھولیں۔ کسی بھی حال میں کتاب و سنت کو ترک نہ کریں، چاہے آپ جس میدان میں رہیں، چاہے جس میدان میں رہیں۔ میرے بھائی میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کتنے علماء اور فضلاء ایسے ہیں، کتنے فارغین جامعہ ابن تیمیہ، جامعہ سلفیہ بنارس یا اور کہیں کتنے اداروں کے فارغین ہیں، جب وہ چلے گئے ماسٹر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے۔ میرے بھائی میں کہتا ہوں مجھے خوش ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ شکر گزار اس کو ہونا چاہیے جس کی روزی اللہ نے مقرر کر دی، بہترین بڑی اونچی تنخواہ مل رہی ہے، اس کو تو اور زیادہ اللہ سے قریب ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگ جا کر دور ہو جاتے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجئے، چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہوگا آپ کو۔ جتنے ماسٹر ہیں اور کہیں جو ہے کسی اور کام میں لگ گئے، سب کچھ اتار کے پھینک دیا۔ جی نہ وضاقت صحیح ہے، نہ عمل ہے، حتیٰ کہ نماز کچھ بھی نہیں۔ چہ جائے تو وہاں دعوت دیتے نماز کی، چہ جائے تو کتاب و سنت کی دعوت وہاں دیتے جہاں ان کو اللہ نے موقع دیا ہے۔ اتنے پیچھے ہیں کہ دیکھ کر رونا آتا ہے، رونا آتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جس میدان میں جائیے رب العالمین آپ کو ترقی سے نوازے، کہ کسی میدان میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ
لیکن حلال و حرام کی تمیز اور کتاب و سنت پر عمل اور کتاب و سنت کی دعوت، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہیں بھی۔ اور دعوت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، دعوت ہر وقت دی جا سکتی ہے۔ جہاں ہم کمی دیکھیں گے، جہاں منکر دیکھیں گے، وہاں ہم حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا کوئی پروگرام رکھیں گے، وہی پروگرام، کچھ نہیں ہوتا پروگرام سے جی، ہر وقت دعوت کا میدان ہے، کہیں بھی رہیے۔ تو میرے بھائی یہ چوتھی میری تیسری نصیحت یہ ہے کہ کبھی بھی آپ عمل اور دعوت عمل، کتاب و سنت پر عمل کرنا اور کتاب و سنت کی دعوت دینا کبھی ترک نہ کریں۔ یہی تو ہماری شان ہے، اپنی شان کو کبھی نہ چھوڑیں، کبھی برباد نہ ہونے دیں۔ یہ میری تیسری نصیحت ہے۔ اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ ایک عالمانہ آپ کی شان ہے، اللہ نے آپ کو اس شان سے نوازا ہے، عالم بنایا ہے، کبھی بھی جہالت کا شکار نہ ہو، کبھی بے دینی کے شکار نہ ہو، کبھی رسم و رواج کے شکار نہ ہو، کبھی سماج مینٹین کرنے کی فکر نہ کریں۔ بچے سنو، بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک عالم کی شان ہے کبھی بھی بنکر کام کو برداشت نہیں کر سکتا جی، اور کبھی جہالت کا شکار بھی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کون عالم ہے، آپ کو بتانا ہوگا کون عالم ہے جو سنت کے مطابق شادی کیا ہو۔ شاید کوئی ملے گا آپ کو جو سنت کے مطابق شادی کیا، اپنی یا اپنے بال بچوں کی شادی کیا ہو۔ اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں، سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، نہیں ہماری شان نہیں ہے۔ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور ان کی دعوت دینے والے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک شان ہے، عالمانہ شان ہے، ہم عالم ہیں۔ کبھی بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم عالم ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، غلط تو نہیں کر سکتے، یہ کام صحیح، یہ کام کریں گے، اس کی ہم دعوت دیں۔ تو اس عالمانہ شان کو برقرار رکھیں، کبھی بھی جہالت کا، بے دینی کا اور رسم و رواج کا جی اور سماج نوازی کا کبھی شکار نہ ہو۔ میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب مشاہدے کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں علماء کو جی، بڑے بڑے لوگوں کو کوئی نہیں بچا ہے یا کوئی نہیں بچتا ہے۔ آپ ایسا نہ بنیں، میری نصیحت ہے، آپ ایسا کبھی مت بنیں۔ یہ چوتھی میری نصیحت ہے۔ پانچویں اور آخری نصیحت میری یہ ہے کہ کبھی بھی میرے عزیزو وقت کو ضائع مت کرنا۔ وقت بہت قیمتی شے ہے، ٹائم برباد مت کیجیے گا۔ کبھی بھی اچھے کاموں میں وقت کو صرف کیجیے، کبھی بھی وقت کو برباد مت کیجیے۔ جی آپ موبائل ضرور دیکھیے، لیکن جس طرح موبائل میں اوقات ضائع کیے جاتے ہیں، جاہلوں اور عالموں سب کو میں دیکھتا ہوں بیٹھ کر موبائل دیکھ رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، فکر نہیں ہے، جماعت کا وقت ہے، فکر نہیں ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں۔ موبائل دیکھنا کوئی حرام نہیں ہے، آپ دیکھیے موبائل، لیکن وقت کا خیال کیجیے، خیر کے کاموں میں اپنا وقت لگائیے، کبھی بھی برے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ اگر آپ کیجیے گا پھر وقت آپ کو نہیں ملے گا۔ اور سنیے، اللہ رب العالمین کے ہاں جو 5 سوالات کیے جائیں گے، ان 5 سوالات میں 2 سوالات وقت کے بارے میں ہے۔ اس نقطے پر غور کیجیے۔ ایک سوال عمر کے بارے میں ہوگا، عمر کے بارے میں ہوگا، عمر تم نے کیسے بتایا، کیسے تم نے اپنی عمر میں کیا کیا، ایک سوال یہ ہوگا۔ اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں۔ تو یہ دونوں ملا کر کے دونوں اوقات ہی کے بارے میں سوال ہوگا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اور اس طریقے سے اوقات کو صحیح مصرف میں نہ کر کے غلط مصرف میں خرچ کر کے آدمی کیا کرے گا، کیا ملے گا اس کو، کیا ملے گا؟ ایک آدمی ناچ دیکھ رہا ہے، سینما دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کو کیا ملا، کیا ملے گا اس کو؟ تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 5ویں میں نصیحت ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو صحیح مصرف میں خرچ کیجیے، ایک ایک لمحہ کو ضائع ہونے سے بچائیے، علمی کاموں میں لگائیے، اچھی کتابوں کو پڑھنے میں لگائیے، اچھے کاموں میں لگائیے، لیکن کبھی غلط استعمال کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ یہ میری چند نصیحتیں ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے خاص طور سے اور تمام طلباء سے بالعموم کہ ان باتوں پر عمل کیجیے اور عمل کی دعوت دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیشہ ہر حال میں ہمیں صراط المستقیم پر گامزن رکھے۔